ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ آج کا اسرائیل فلسطین تنازع بظاہر اسی جنگ کے نتائج سے جڑا ہوا ہے۔ 30 لاکھ یہودی جو ہے وہ گیس چیمبرز، اس میں تو ان کے اندر عدم تحفظ، خوف، اور اس وجہ سے انہوں نے ہجرت کی۔ اس وقت جیوز کے لیے یورپ اور امریکہ میں بڑی نفرت تھی، ان کو کانسپریٹرز کہا جاتا تھا کہ بھائی ظلم آپ نے کیا، گیس چیمبرز میں آپ نے بھیجا، ان کی آبادیاں کھدیڑ دیں صدیوں کے اندر۔ مقامی عرب آبادی اور یہودیوں کے درمیان اختلافات اس وقت شروع ہوئے جب برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ان کا علاقہ مخصوص کر دینے کا اعلان کیا۔ اسی دوران یورپ میں زائنسٹ موومنٹ یا صہیونی تحریک بھی زور پکڑنے لگی۔ اس تحریک کی بنیاد وہ مذہبی فلسفہ ہے جس کے تحت یہودیوں کے لیے ان کی اپنی سرزمین کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس فلسفے پر خود یہودیوں میں آج بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ صہیونیت کی جو کا نظریہ ہے یا تحریک ہے وہ یہ ہے کہ یہودی ایک قوم ہے اور ان کا ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے۔ صہیونی ریاست کا فلسفہ تو جیسا کہ آپ 1834 میں پیش کیا گیا، وہ بھی اس لیے کہ امریکی سامراج کو وہاں پہ اپنا ایک ایجنٹ مل جائے، تو یہ تو ایک تصور تھا جس کو مذہب کا رنگ دیا گیا۔ 2 ریاستی جو فارمولہ ہے وہ ہمیں قابل قبول اب نہیں ہے۔ مغربی کنارے کے فلسطینی اردن چلے جائیں اور غزہ کے فلسطینی مصر چلے جائیں۔ تاریخی تناظر میں فلسطین کی سرزمین پر یہودی آبادی صحیح معنوں میں سن 1920 سے 40 کی دہائی تک تیزی سے بڑھی۔ کہا جاتا ہے کہ جرمنی میں 1933 تک مقامی یہودیوں کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ تھی۔ نازی جرمن آمریت کے پہلے 6-7 برسوں میں شدید ظلم و ستم سہنے کے بعد اس یہودی آبادی کا آدھے سے زیادہ حصہ جرمنی چھوڑ گیا۔ نازیوں نے اس عرصے میں جرمن یہودیوں پر سماجی، اقتصادی اور فرقے وارانہ بنیادوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، یہاں تک کہ ہزاروں یہودی حراستی کیمپوں میں قید کر دیے گئے۔ ان کیمپوں میں قید ان گنت یہودیوں پر جسمانی اور ذہنی تشدد کیا گیا، ان پر سائنسی اور طبی تجربات بھی کیے گئے۔ ان حالات کو بہت سے مبصرین ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان حالات سے بچنے کے لیے یہودیوں کے فلسطین پہنچنے کی رفتار میں تیزی سے اضافہ ہوا، لہٰذا برطانوی انتظامیہ اور مقامی عربوں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ صہیونی تحریک نے عسکری جتھے تیار کر کے مقامی عربوں کے ساتھ ساتھ برطانوی تسلط کے خلاف بھی مزاحمت شروع کر دی۔ وہ برطانیہ نے اگر ان کو کوشش کی کہ وہ انتہا پسندانہ اقدامات جو ہیں وہ نہ اٹھائیں، ان کے خلاف بھی انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ مغربی ممالک نے کہ یہ سنہری موقع ہے، یہ جو بوجھ ہے اپنے سر سے اتار کے انہیں فلسطین میں آباد کیا جائے۔ سال 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک یہودی ریاست یعنی اسرائیل اور دوسری عرب ریاست یعنی فلسطین، جبکہ بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر قرار دے دیا گیا۔ لیکن چند عرب رہنماؤں کا موقف تھا کہ یہ علاقہ زبردستی ان سے چھینا جا رہا ہے۔ اسی دوران 14 مئی سن 1948 کو اسرائیل کا قیام عمل میں آ گیا، اور اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی۔ اس جنگ کے باعث 7 لاکھ سے زائد فلسطینی جان بچانے کے لیے ہمسایہ ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ آخرکار یہ جنگ علاقے میں اسرائیل کی عسکری بالادستی کا سبب بن گئی۔ البتہ غزہ مصر کے زیر انتظام اور مغربی کنارہ اردن کے کنٹرول میں ہونے کے سبب اب بھی اسرائیلی تسلط سے آزاد تھا۔ آج کا اسرائیل فلسطین تنازع بظاہر اسی جنگ کے نتائج سے جڑا ہوا ہے۔ سال 1967 میں اسرائیل اور عرب علاقائی معاہدے کے بعد بھی فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کے سبب جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ لہٰذا سال 1973 میں مصر اور شام نے
اسرائیل پر باقاعدہ حملہ کر دیا۔ البتہ یہ جنگ ایک امن معاہدے پر ختم ہوئی۔ دیکھیے یہ جو جنگ رمضان تھی 1973 کی، اس میں اس وقت پاکستان میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، انہوں نے پاکستانی فضائیہ کے طیاروں کو بھی بھیجا تھا، تو وہ ایک مشترکہ لڑائی تھی جس میں اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایک تاثر جو ایک بنا تھا 67 کی جنگ سے کہ اسرائیل ایک ناقابل تسخیر طاقت ہے، وہ تصور جو ہے وہ ٹوٹ گیا 73 میں، اور اس سے یہ بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایسے نہیں چلے گا،